السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی پارٹ 11 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے سلطان محمود غزنوی کا بھیم نگر کے قلعے کو فتح کرنا۔ راجہ آنند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان نے راجہ کی فوج کا اس قدر خوفناک تعاقب کیا کہ لگ بھگ 8 سے 10 ہزار ہندو فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور سلطان نے یہ خوفناک تعاقب جاری رکھا حتیٰ کہ سلطان کی فوج بھیم نگر کے قلعے کے آس پاس پہنچ گئی۔ بھیم نگر کا قلعہ اس وقت ناقابل تسخیر مانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط پہاڑ کے اوپر واقع تھا، اور اس پہ متضاد یہ کہ اس کے چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا، یعنی کہ وہ صرف ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر واقع تھا اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی موجود تھا۔ اب جو بھی حملہ آور اس قلعے کے اوپر حملہ کرتا تھا، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو پانی سے نبردآزما ہونا پڑتا تھا، دوسری بات اس کو اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھنا، اور تیسری بات جب وہ پہاڑ اور پانی سے نبردآزما ہو رہا ہوتا تھا اس وقت اس کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ ان کو ایسا کرنے سے باز رکھتے تھے، اور جو حملہ آور تھا اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ پانی سے لڑے، وہ پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھے یا پھر سپاہیوں سے لڑے۔ اس لیے اس قلعے کو ناقابل تسخیر مانا جاتا تھا، اور ایسے قلعوں میں بے شمار سونا، جواہرات، اور حتیٰ کہ پنڈتوں نے اپنا ایک قسم کا کہہ لیں کہ اپنی رہائش گاہ بنائی ہوتی تھی، اور سونے چاندی کے گھر بنائے ہوتے تھے۔ انشاءاللہ جب سلطان ان کو تسخیر کریں گے تو ہم اس میں موجود مال غنیمت کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ چونکہ یہ قلعے جو ہیں اس میں اتنا زیادہ خزانہ ہوتا ہے، اس لیے ان قلعوں والے جتنے بھی سپاہ ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی بازی پہ لڑتے ہیں۔ لیکن اب سلطان کی خوش قسمتی کہہ لیں یا قلعے والوں کی بدقسمتی کہہ لیں کہ جب سلطان نے اس قلعے کے اوپر حملہ کیا تو اس قلعے میں فوج تھی ہی نہیں۔ جی ہاں، کیونکہ فوج جو ہے وہ پہلے ہی راجہ آنند پال کی کمان میں سلطان محمود غزنوی سے لڑ چکی تھی، اور اب قلعے کے اندر کوئی فوج باقی نہیں تھی۔ ساری فوج جو تھی وہ کوئی ماری گئی اور کوئی تتر بتر ہو چکی تھی۔ اس لیے باقی رہ جانے والوں نے سلطان سے امان کی درخواست کی اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ یہاں سے سلطان محمود غزنوی کو نہ صرف ایک آسان فتح ملی بلکہ ڈھیروں مال غنیمت بھی ملا، جس کا شمار آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلطان جتنا مال اور جتنا خزانہ اپنے اونٹوں کے اوپر لاد سکتا تھا اس نے لادا، باقی جو بچ گیا وہ سارے افسروں نے اپنے گوداموں میں ڈال لیا۔ اس کے بعد ادھر ایک چاندی کا گھر تھا اور لگ بھگ 70 لاکھ مسکوک درہم شاہی تھے، اور سونے چاندی کی 60 لاکھ ڈالیاں تھیں جن کا وزن 400 من تھا۔ سلطان محمود غزنوی جتنا خزانہ اپنے ساتھ غزنی لے کے جا سکتا تھا لے کے چلا گیا، اور اس کے بعد باقی خزانہ اور قلعہ ایک دیانت مند آدمی کو سونپ کے خود غزنی چلا گیا۔ غزنی جا کے اس نے اس سارے مال کی نمائش کی، اور ترکستان اور باقی جتنے بھی سفیر تھے وہ خود دیکھنے آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آج تک اتنی دولت کبھی نہیں دیکھی۔ سلطان اس فتح سے اتنا خوش تھا کہ اس نے پورے 3 دن اس فتح کا جشن منایا۔ یہ تھا اس قلعے کو جس کو ہندو ناقابل تسخیر مانتے تھے، اور جس کے اندر انہوں نے اتنا خزانہ چھپایا ہوا تھا، اس کی تسخیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید ہندوستان کے اوپر حملوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔